نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک ہمارا اسٹوری آف آدم علیہ السلام۔ قرآن میں بہت سارے پروفٹس کا ذکر آیا ہے، تو سب سے پہلے جس پروفٹ کا ذکر قرآن مجید میں ہے سورہ بقرہ کی ان آیات میں جو ہماری نیکسٹ کلاس میں سٹارٹ ہوں گی انشاءاللہ، اس میں آدم علیہ السلام کا اور شیطان کا واقعہ ہے۔ تو اس کو جاننے سے پہلے تھوڑا سا ان کی ہسٹری اور کیا کیا واقعات ہوئے تھے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان کا مطالعہ کیا جائے گا، آج ایز اے اسٹوری کی فارم میں پڑھایا جائے گا۔ تو سب سے پہلے اسٹارٹنگ کی جائے گی اس بات سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سے بہترین اور خوبصورت واقعات بیان فرمائے ہیں، جن میں کیا ہے، بے شمار حکمتیں اور عبرتیں ہمارے لیے پوشیدہ ہیں، یعنی ہم ان سے بہت ساری وزڈم کی باتیں سیکھ سکتے ہیں۔ ان واقعات کو بیان کرنے کے بہت سارے ریزنز ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں ان پروفٹس کے اور پچھلے واقعات کا ذکر کیا ہے۔ کچھ اگزامپلس آپ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی بھی پچھلی گزری ہوئی امتیں ہیں ان کے حالات سے اللہ سبحانہ تعالیٰ وارن کرنا چاہ رہے تھے کہ جو انہوں نے غلطیاں کی ہیں وہ ہمیں پتہ چلے۔ جیسے قرآن کی آیت ہے نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، سورہ یوسف کی آیت ہے، ٹرانسلیشن میں پڑھ دیتی ہوں۔ ہم آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کرتے ہیں اسی لیے کہ ہم نے آپ کی جانب یہ قرآن وحی کے ذریعے سے نازل کیا ہے اور اس سے پہلے آپ یقیناً بے خبر تھے۔ دوسرا ریزن کیا ہے کہ پچھلے انبیاء اور ان کی قوموں کے قصے بیان کرنا اور ان سے اویئر کرنا کہ پچھلے نبیوں نے کس طرح سے دین کا کام کیا، پیغام پہنچایا لوگوں کو، اور کس طرح ان کی امتوں نے ریٹیلیٹ کیا، ان کے اگینسٹ کھڑے ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو سورہ مومن کی آیت ہے یقیناً ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں جن میں سے بعض کے واقعات ہم آپ کو بیان کر چکے ہیں اور ان میں سے بعض کے قصے تو ہم نے آپ کو بیان ہی نہیں کیے۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سارے واقعات قرآن میں بیان کیے ہوئے اور بہت سے پیغمبر ایسے ہیں جن کا ذکر بھی نہیں ہے۔ ایسے ہی اصحاب کہف کے بارے میں کیا بتایا جاتا ہے کہ ہم ان کا صحیح واقعہ آپ کے سامنے بیان فرما رہے ہیں۔ پھر ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تسلی دینا چاہتے تھے اپنے نبی کو، اس طرح کہ دیکھو جو مشکلات تمہارے اوپر آ رہی ہیں اس سے پہلے کے لوگوں پہ بھی گزر چکی ہیں۔ جیسے آپ اور میں کسی سچویشن میں ہوں اور ہم کوئی پرابلم فیس کر رہے ہوں، کوئی آ کے ہم کو ایڈوائس دے کہ ڈونٹ وری یو آر فیسنگ دی ایگزیکٹ سیم چیلنجز ایز دا ارلیئر۔ ٹھیک ہے، جیسے بہت سارے لوگ پہلے گزر چکے ہیں یا آپ کے بڑوں نے بھی ایسی پرابلمس کو فیس کیا ہے، آپ کو اس طرح کرنا ہے تاکہ آپ اس سے بچ سکو۔ ویری سمپل۔ تو یہ تسلی دینے کا ایک خوبصورت طریقہ تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا۔ جیسے سورہ ہود کی آیت ہے رسولوں کے سب حال ہم آپ کے سامنے آپ کے دل کی تسکین کے لیے بیان فرما رہے ہیں۔ آپ کے پاس اس صورت میں حق پہنچ چکا۔ کس کی صورت میں؟ قرآن پاک کی صورت میں، جو مومنوں کے لیے کیا ہے؟ نصیحت اور وعظ ہے۔ وعظ ایک ایسی نصیحت ہوتی ہے جو دلوں کو نرم کرتی ہے، یعنی ان واقعات کو پڑھ کے ہمارے دل سافٹ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، پھر ایک ریزن بتایا جاتا ہے عبرت اور نصیحت کے لیے کہ ہم نصیحت پکڑیں، جو مسٹیکس انہوں نے کی ہیں وہ مسٹیکس ہم ریپیٹ نہ کریں۔ جیسے سورہ یوسف کی ہی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ان کے بیان میں عقل والوں کے لیے یقیناً نصیحت اور عبرت ہے۔ کن کے لیے ہے؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، عقل والوں کے لیے، یعنی جو عقل رکھتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ قرآن جھوٹ بنائی ہوئی بات نہیں، بلکہ یہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے کی ہے، ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کرنے والا اور ایماندار لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ قرآن پاک کے لیے۔
تو اسی لیے جتنے بھی ہم موٹیویشنل اسپیکرس کو دیکھتے ہیں یا ایسی بکس ریڈ کرنے کا ہمیں شوق ہے جن سے ہمیں لائف کے بارے میں بہت ساری چیزیں سیکھ سکیں، ہم لوگوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے، کس طرح سے اپنی لائف کو بیٹر کر سکے، سب سے بہترین کتاب قرآن پاک ہمارے سامنے موجود ہے، اسی لیے اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پھر یہ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اے نبی ان لوگوں کے سامنے واقعات بیان کیجئے تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ تو آپ کو اور مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جو واقعات آپ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، آپ ان میں غور و فکر کریے اور ان سے لیسنز نکالیے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ جو شروع ہوتا ہے قرآن پاک میں، یہی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے لے کے 39 تک ہے۔ مختصر سا واقعہ اس میں ہے، باقی قرآن میں بہت ساری جگہ میں آپ کو الگ الگ اس میں ورسز میں ملے گا۔ تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہے ہیں؟ پہلے اس آیت کو دیکھیے، اگر آپ کے پاس قرآن موجود ہے معنوں والا تو اس کو اوپن کر لیجئے، جس بھی فارم میں آپ میننگز دیکھ سکتے ہیں۔ کیا آیت بتاتی ہے ہماری؟ وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں سے یہ بیان فرمایا کہ ایک زمین میں خلیفہ بھیجنے والے ہیں۔ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ کیا تو اس میں ایسے شخص کو خلیفہ بنانا چاہتا ہے کہ جو خرابیاں کرے اور خون بہائے، خون کرتا پھرے؟ اور ہم تو تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، نحن نسبح بحمدک و نقدس لک۔ یعنی فرشتے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم تعریف کرنے کے لیے، تیری عبادت کرنے کے لیے، تیری پاکی بیان کرنے کے لیے ہیں، تو پھر اس طرح کے ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے جو دنیا میں جا کے لڑائیاں کرے گی، فساد کرے گی، خون بہائے گی؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جواب دیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے۔ کس نے سکھائے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ یعنی ہمارے پاس جتنی بھی نالج ہے، ہمارے پاس جو بھی سکلز ہیں، وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ نے ہم لوگوں کو یہ توفیق دی کہ ہم وہ اسکل کو گراسپ کر سکیں، سیکھ سکیں، بیٹر کر سکیں اور اسے یوٹیلائز کر سکیں۔ اسی لیے جب بھی کوئی بھی آپ کی تعریف کرے، کسی کی بھی آپ تعریف کرے، تو ماشاء اللہ بولنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہی ہے، سکھانے والی ذات اللہ کی ہے۔ پھر آگے دیکھیے، پھر ان فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کے نام سکھا دیے۔ اب فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کو پیش کیا اور فرشتوں سے سوال کیا گیا کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو کہ ایک اور مخلوق کی کیا ضرورت ہے، اینڈ وی آر انف، تو اب تم یہ نام بتاؤ جو میں نے آدم کو سکھائے ہیں۔ تو ان سے کراس کوشچننگ ہو گئی۔ اب دیکھیے فرشتے کیا کہتے ہیں؟ تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں۔ یعنی فرشتوں نے کہا کہ ہمیں اس کے علاوہ کچھ نہیں پتا جتنا آپ نے ہم کو سکھا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور تو دانا ہے، حکمت والا ہے، یعنی تو علیم ہے، سب کچھ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ تیری حکمت تو ہی بہتر جانے کہ تو نے اس مخلوق کو کیوں پیدا کیا، ہم صرف اتنا جانتے ہیں جتنا تو ہمیں سکھاتا ہے۔ پھر اگلی آیت دیکھیے، تب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کیا حکم دیا کہ آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ یعنی اب فرشتوں کے سامنے وہ نام بتاؤ جو میں نے تمہیں سکھائے ہیں۔ جب انہوں نے ان کے نام بتائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کیا فرمایا؟ کیوں؟ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں؟ پوشیدہ مطلب ہڈن، جتنی چیزیں ہم نہیں دیکھ سکتے، سمجھ سکتے، وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو وہ سب مجھ کو معلوم ہے۔ یعنی جو فرشتے اس وقت ان کی انٹینشن تھی کوشچن کی، وہ بھی، اور جو انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اکنالج کر دیا، انہوں نے اس کو کنفیس کر دیا، وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کیا ہوتا ہے، جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا اس بات کے بعد کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم سکھایا، پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ آدم کے آگے سجدہ کرو۔ سب فرشتوں کو حکم ملا تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر ہو گیا۔ یہاں پہ ایک پوائنٹ نوٹ کرنے کا ہے، شیطان نے کیا کیا؟ استکبرا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، بڑائی طلب کری۔ ٹھیک ہے، تو اس نے غرور کیا کہ میں زیادہ بہتر ہوں اس سے،
جو بھی اس کے ریزنز تھے، اور اس کی وجہ سے وہ کیا ہو گیا آگے دیکھیے، کافر. تو خود کو دوسروں سے بڑا سمجھنا، اور اس کے ساتھ ہی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہو اس کام کو ریجیکٹ کر کے نعوذ باللہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور وہ چیز کرنا جو ہم بہتر سمجھتے ہیں، وی ول اینڈ اپ بینگ اے ڈس بلیور. سو اٹ از اے وارننگ کہ ہم اگر کفر سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا پڑے گا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو ان واقعات کے ذریعے سکھاتا ہے. پھر اگلی آیت دیکھیے، ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ. ٹھیک ہے، یعنی جنت میں سے جہاں سے آپ کا دل ہے وہاں سے کھائیے، لیکن ایک کنڈیشن ہے. ٹھیک ہے، ولا تقربا هذه الشجرۃ، یعنی کہ اس درخت کے پاس مت جانا. صرف ایک چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کی، باقی ہر چیز کی آپ کو اجازت تھی کہ آپ اس درخت کے پاس نہیں جائیں گے، نہیں تو کیا ہوگا، ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے، یعنی آپ ظلم کرنے والوں میں شمار ہو جائیں گے اگر آپ نے اس درخت کے پاس جانے کی جرت کی. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں سٹارٹ ہوئی، ہسٹری بنی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم اس ساری باتوں کو جانتا تھا. پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا، یعنی شیطان نے آ کے وسوسے ڈالے، ان کو ڈسٹریکٹ کیا اور ان سے وہ کام کروا دیا جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا تھا، اور جس عیش میں وہ تھے اس سے ان کو نکلوا دیا. یعنی جس مقام میں وہ تھے جنت، جہاں پہ انہیں سب کچھ میسر تھا، وہاں سے اس کو ان دونوں کو نکلوا دیا. تب ہم نے حکم دیا کہ بہشت بری سے نکل جاؤ، یعنی قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، کہ تم یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے. کون ایک دوسرے کا دشمن ہوگا؟ انسان اور شیطان. اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانا ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ تمہیں صرف ایک وقت تک، مستقر و متاع الہین، ایک وقت تک ہی آپ کو وہاں ٹھہرنا ہے اور معاش ہے. یعنی آپ کو جتنی لائف کے لیے، زندگی کے لیے چیزیں چاہیے ہوں گی وہ سب آپ کو وہاں پہ ملیں گی، لیکن ایک وقت تک کے لیے آپ کو وہاں رکنا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے دیکھیے، آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے. اب جب یہ ہوا کہ جب آدم علیہ السلام سے گناہ ہو گیا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، آدم علیہ السلام ہوتے ہیں ریپینٹنس کے موڈ میں کہ ان سے یہ کیا ہو گیا، وہ بہت شرمندہ ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے دل کا حال تو جانتے ہیں. ایٹ ٹائمز ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کچھ ایسا غلط کام کرتے ہیں، اس کے بعد ہم بے چین ہو جاتے ہیں کہ ہم کیا کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے دل کا حال جانتا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کچھ کلمات سکھائے. ٹھیک ہے، ان کو کچھ کلمات سکھائے اور انہوں نے ان کلمات کے ذریعے معافی مانگی. وہ کلمات کیا تھے وہ آگے آیات میں ملیں گے، لیکن وہ سکھانے والے بھی اللہ کی ہی ذات تھی. بے شک وہ معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. تواب کہتے ہیں وہ جو بہت زیادہ توبہ قبول کرتا ہے. پھر کیا ہوا، ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے. یعنی اب یہ ڈیسٹینی میں ہے کہ آدم علیہ السلام خلیفہ بننے والے تھے تو ان کو زمین پہ بھیجا ہی جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر چکا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ آپ زمین پہ اتر جاؤ. ٹھیک ہے، اب یعنی کہ سب کو، شیطان کو بھی اور آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو بھی اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیج دیا، لیکن ایک کنڈیشن ساتھ میں لگائی کہ جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آ پہنچے، ہدایت ان دی فارم آف پروفٹس اور ان دی فارم آف ریویلیشنز. ٹھیک ہے، بک کی فارم میں ہو جائے، کسی بھی فارم میں ہو جائے، جب بھی تمہارے پاس آئیں گی کچھ بھی ریویلیشنز تو کیا کرنا، جو اس کی پیروی کرے گا تو اس کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا. خوف ہوتا ہے ہمیں کس کا، فیوچر کا. ٹھیک ہے، کہ ہمارا کیا بنے گا، کیا ہوگا ہماری لائف میں آگے. غم ہوتا ہے ہمیں پاسٹ کا، جو ہم سے غلطیاں ہو چکی ہیں یا ہم نے کچھ لاس سے سفر کرے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں میرے وہ بندے جو میری ان ہدایات کو فالو کریں گے ان کو نہ ہی پاسٹ کا اور نہ ہی فیوچر کا کسی بھی طرح کی انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. یہ میرے اور آپ کے ورڈز نہیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ورڈز ہیں. تو اس چیز کو مارک کر لیجئے کہ ہدن فمن تبع ہدایا، جس نے بھی تبع پیروی کی میری ہدایت کی، تو آگے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے.
اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا، جنہوں نے اتنی ہمت ہی نہیں کری کہ وہ قرآن کو سمجھیں، پڑھیں، اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں، یا پھر جھٹلا دیا. کتنے لوگ ہوتے ہیں جو مانتے ہی نہیں ہے کہ یہ قرآن جو ہے آسمانی کتاب ہے، یا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرتے ہیں. ان کا کیا نتیجہ ہوگا؟ وہ دوزخ میں جانے والے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے. یعنی ہمیشہ اسی جگہ میں رہیں گے، اسی میں ٹھکانہ ہوگا ان کا، وہ وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے. تو یہاں سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی ان پچھلی آیات کو دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا. تو خلیفہ بنانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خلیفہ سے آپ سمجھیے کہ ایک کے بعد ایک آنے والا، یعنی آپ آئیں گے، آپ کے بعد آپ کی اولاد آئے گی، پھر ان کی اولاد آئے گی. تو جو ایک کے بعد ایک نسل در نسل چلتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو یہ کہتے ہیں کہ وہ جیسے خلافت، اس کے لیے یوز ہوتا ہے یہ ورڈ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین میں خلیفہ بنایا آدم علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کو. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آلریڈی پلان کر چکے تھے، جن کی ہر نسل پہلی نسل کی جگہ لے لے گی. ایک اور مقام پر بھی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ وہی ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا. یہ قرآن کی ہی آیات ہیں مختلف، اور وہ تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کی اور ان کی اولاد کی پیدائش کی خبر آلریڈی دے دی تھی. ٹھیک ہے، یعنی ابھی وہ پیدا نہیں ہوئے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب فرشتوں کے سامنے اس بات کو شیئر کیا. جس طرح کہ کسی بھی کوئی بڑے کام کو کرنے سے پہلے ہم آپس میں ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اتنی عظیم ہے کہ اگر وہ کسی سے نہ شیئر کرے تو بھی کچھ مذائقہ نہیں، کیونکہ وہ ہمارا رب ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا کیونکہ وہ مخلوق وہاں موجود تھی. تو اس کے بعد فرشتے جو تھے وہ اور زیادہ جاننا چاہتے تھے کہ یہ کیسی مخلوق ہوگی، کیا کرتی ہوگی. اور ان کے اندر یہ جستجو ہوئی، جیسے کہ آپ بھی کچھ مزید کوشچنز ہوں گے آپ کے دماغ میں کہ یہ کام کیسے ہوتا ہے، اس کو اور بہتر کیسے بنایا جائے. تو انہوں نے بھی اسی بیسس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ سوال کر دیا کہ کیا آپ ایسے شخص کو اپنا خلیفہ بنائیں گے جو کیا کرے؟ فساد کرے گا. یفسدو فیہا ویسفک الدماء، یعنی وہ فساد کرے گا اور ساتھ میں کیا کرے گا؟ خون بہائے گا. ایک دوسرے کا، اپنے بھائیوں کا، اپنے مسلمان بھائیوں کا، اللہ کی مخلوق کا وہ خون بہائے گا. اس سوال کا یہ مقصد بالکل نہیں تھا کہ وہ نعوذ باللہ اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کر رہے تھے. ٹھیک ہے، نہ ہی بنی آدم کے مقام و مرتبے کا انکار کرنا تھا. یعنی جو اللہ تعالیٰ مرتبہ دینے والا تھا آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو، اس کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا، ریجیکٹ کیا. اس کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے. نہ ہی وہ انسانوں سے حسد کرتے تھے جیسے کہ ابلیس نے کی. ٹھیک ہے، کیونکہ بعض لوگوں کی یہ غلط فہمی ہے کہ انہوں نے سوال اسی لیے کیا کیونکہ ان کو وہ مرتبہ چاہیے تھا. تو یہاں پر ایک صحابی کا قول آتا ہے کہ فرشتوں کو معلوم تھا کہ یہ صورتحال پیش آنے والی ہے، کیونکہ انہوں نے آدم علیہ السلام سے پہلے زمین میں آباد ہونے والی مخلوقات، کون سی مخلوقات تھی؟ جنات، وہ ان کے حالات دیکھ چکے تھے. کیونکہ فرشتوں کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سارے کاموں پہ ڈال رکھا ہے، دنیا کے، آسمانی دنیا کے. تو وہ آلریڈی جانتے تھے آدم علیہ السلام سے پہلے، انسان سے پہلے جو مخلوق دنیا میں زندہ تھی اس نے بہت خرابی، خون خرابہ مچایا تھا. جنات کی قوم، انسانوں سے پہلے جنات دنیا میں آباد تھے. ایسے ہی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ جن آدم علیہ السلام سے تقریباً 2000 سال پہلے سے زمین پر آباد تھے، انہوں نے کیا کیا؟ قتل و غارت کی. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا لشکر بھیجا. انہوں نے کیا کیا؟ ان فسادی جنوں کو سمندر کے دور دراز جزیروں میں، آئی لینڈز کی طرف دھکیل دیا، زمین سے ہٹا کے ان کو سمندر کی جانب بھیج دیا. تو زیادہ تر جو جنات ان کی قومیں ہیں یہ آپ کو دور دراز علاقوں میں اسپیشلی سمندری ایریاز کی طرف ہی ملیں گی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے ان کو وہیں بھگا دیا. تو اس تجربے کی وجہ سے ہی انہوں نے سوال کیا تھا کہ یا اللہ، ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تیری تعریف بھی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہمیشہ سے ہی تیری عبادت کرتے آئے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی تو تیری نافرمانی کرتا ہی نہیں ہے. جیسے انسان ہے، آپ جانتے ہیں انسان بھی ہے اور جنات بھی، انہوں نے اپنی من مرضی کری کیونکہ ان کے پاس ارادہ ہے، ان کے پاس تھوڑا بہت اختیار ہے کہ وہ جو چاہے اچھے کام کریں، چاہے تو نماز پڑھیں، چاہے تو روزے رکھیں. اگر انسانوں کی تخلیق کا مقصد صرف عبادت ہوتا تو فرشتے تو موجود ہیں.
آپ یہ سوچئے نا اس کے پیچھے کتنی بڑی حکمت ہے کہ فرشتے لمحے بھر کے لیے بھی نافرمانی نہیں کر رہے، جن دن رات اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، بنا اکتاہٹ کے، بنا تھکے، بنا کوئی ایکسکیوز دیے کہ اللہ تعالیٰ ہم باہر سے آئے ہیں، ہم شاپنگ کر کر آئے ہیں، یا ہم پوری رات کام کر رہے تھے، پورے دن کام کر رہے تھے، ہم تھک گئے ہیں، ہم سے نماز نہیں پڑھی جا رہی، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے کیونکہ ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہمیں شوگر ہے، کچھ بھی ریزن ہے، وہ ایسا کوئی ایکسکیوز نہیں دیتے، بنا اکتاہٹ کی کنٹینیوس عبادت میں مشغول ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ایک اور ام، مخلوق کو پیدا کیا جو کہ انسان ہے. تو کیا جواب دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، انی اعلم ما لا تعلمون. تو مجھے ان کی تخلیق کا وہ مقصد معلوم ہے، وہ حکمت معلوم ہے جو تم نہیں جانتے. یعنی کیا حکمت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہ انہی لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو باوجود اپنی تھکان کے، باوجود اس دور کے جس وقت میں اتنا فتنہ پھیل چکا ہے، اپنے اللہ کی عبادت میں بنا دیکھے مشغول رہیں گے، ذکر میں لگے رہیں گے. اتنی مشکلوں کے باوجود بھی وہ اللہ کے احکام کو اپنی خواہشات کے اوپر ہی رکھیں گے. ان میں نبی بھی ہوں گے، رسول بھی ہوں گے، صدیق بھی ہوں گے، شہید بھی ہوں گے، اور مزید جتنے بھی نیک لوگ ہیں قیامت تک آتے رہیں گے، وہ سب ان میں ہوں گے، اور وہ بنا دیکھے اللہ کی عبادت کرتے ہوں گے. صرف اللہ کے حکم سے، اللہ کے قرآن پڑھ کے وہ اللہ کی عبادت میں لگے ہوں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں سے کتنی محبت کرتا ہوگا، آپ یہ سوچیں. پھر آدم علیہ السلام کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس بیسس پر فرشتوں سے برتری کری؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا؟ کیا وجہ نکلتی ہے اس کے پیچھے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھائے، اللہ نے ان کو علم دیا، ٹھیک ہے، ان کو علمی فوقیت تھی فرشتوں کے اوپر. فرشتے اللہ کی عبادت میں، ان کی فرما برداری میں کنٹینیوس ہیں، لیکن انسان کے پاس علم ہے، وہ علم جو اسے اللہ نے سکھایا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کیا فرماتے ہیں؟ اور اس علم سے مراد وہ تمام چیزوں کے نام ہیں جن سے لوگ ان چیزوں کو پہچانتے ہیں. یعنی جیسے جتنی بھی چیزیں ہمارے سامنے ہیں ان کو ہم جانتے ہیں، ان کے ہم نام جانتے ہیں، چاہے وہ دنیا میں کوئی سی بھی کریشنز ہو، زمین آسمان ہو، اتنے نام آپ دیکھیں گے، کتنی مخلوق کو انسان ڈسکور کر چکا ہے، زمین کی نیچے کی دنیا کو اور والکینوز کو، جتنی بھی چیزیں ہیں، جو بھی علم ہے اسے، جو اس کے دماغ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ الہام کرتے ہیں اور انسان نئی نئی ڈسکوریز کرتا ہے، وہ اسے کہاں سے پتا چلا؟ سڈنلی بیٹھے بیٹھے کچھ ہوتا ہے کہ انسان کے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے کہ چلو یہ کام کرنا چاہیے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے اس میں سکسیس دے دیتا ہے، ایک نئی ڈسکوری ہو جاتی ہے. تو یہ انسان کی اپنی کوئی اس میں قابلیت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک انسان یہ کام کر رہا ہے تو سارے دنیا کے انسان بھی ٹینڈنسی رکھتے ہیں اس چیز کی، لیکن کچھ لوگ ہی کر پاتے ہیں، کچھ نہیں کر پاتے. اللہ جس سے چاہے کام لے لے، ٹھیک ہے. تو وہ والی چیزیں بھی آ گئی جن سے ہماری روز مرہ کی زندگی میں ہم کام کرتے ہیں، جیسے زمین، میدان، پہاڑ، ہمارے جانور وغیرہ جتنے بھی ہیں، ان ساری چیزوں کے نام بھی اس سے مراد لیے جا سکتے ہیں. چاہے اس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے، حضرت ابن عباس کی حدیث ہے کہ جو ہماری پلیٹس ہوتی ہیں یا ہماری ہنڈیاں ہوتی ہیں، ان کے نام، ہمارے جانوروں کے نام، پرندوں کے نام، اور ہر چیز کے نام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائے ہیں. اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے نام سکھائے ہیں. ٹھیک ہے، یہ مختلف آپ کو رائے ملیں گی، اور یہ ان کی سب کی آپ کو اوتھینٹسٹی چیک کرنی ہے، تو یہ تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے. پھر اس کے بعد یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت انس بن مالک کیا فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، قیامت کے دن مومن جمع ہو کر کہیں گے کہ اگر ہم کسی سے اللہ کے سامنے سفارش کروائیں تو ہمیں کیا ہو، اس مشکل وقت سے نجات ملے. یعنی قیامت کے دن شروع ہو، اتنا لمبا دن ہوگا کہ وہ دن شروع بھی نہیں ہو رہا ہوگا، ابھی ججمنٹ بھی شروع نہیں ہو رہی ہوگی، اور ہم لوگ اکتا جائیں گے کھڑے کھڑے. چنانچہ کیا ہوگا، سب لوگ مل کر آدم علیہ السلام کی خدمت میں جائیں گے اور ان سے عرض کریں گے کہ آپ تمام انسانوں کے جد امجد ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا اور اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا اور آپ کو تمام اشیاء کے نام سکھائے. اپنے رب کے سامنے ذرا ہماری سفارش تو فرمائیے تاکہ ہم اس مرحلے سے نجات نصیب ہو. تو یہ حدیث ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہی بنایا آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے اور ان کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، اور قیامت کے دن یہ ہوگا. ٹھیک ہے، یہ سب چیز ہم اپنی آنکھوں سے اس دن ان سب کو فیس کریں گے، ان سب کو دیکھیں گے خود. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ آج ہمیں ان ساری چیزوں کے بارے میں بتا رہا ہے تو ہم
اویئر ہی نہیں ہے، ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے، ہم صرف اپنی دنیا میں ہی مگن ہیں. اگر ان چیزوں کا آپ کو پتا چل جائے کہ کل کے دن یہ سب ہونے والا ہے اور آپ کو بچنا ہے ان چیزوں سے، تو کیا ہوگا؟ ہم کوشش نہیں کریں گے. آپ سے کوئی کہتا ہے کہ گھر کے باہر کرفیو ہے یا 2 دن کے بعد دلی بند ہوگی، تو آپ کیا کریں گے؟ جلدی سے جلدی تیاری کریں گے سب چیزوں کو، کہ جتنا زیادہ ہو سکے راشن گھر میں جمع کر لو، سب چیزیں لے آؤ تاکہ باہر نہ جانا پڑے. ایسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان واقعات کے ذریعے، قرآنی آیات کے ذریعے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کل کو یہ سب ہونے والا ہے، آپ تیاری کر لیجئے. آپ کو راشن کی ضرورت نہیں ہے، وہاں نیکیوں کی ضرورت ہے، عبادت کی ضرورت ہے، اچھے اخلاق کی ضرورت ہے. اور آج کل کے دور میں ان ساری چیزوں کے لیے بے انتہا ضرورت ہے کہ انسان اپنے اللہ سے اٹیچڈ ہو، اپنے اللہ سے جڑا رہے. ادروائز اس کے لیے امپاسبل ہے ان معاملات میں، اس دور میں ان فتنوں سے بچنا. ٹھیک ہے؟ تو ایسے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو مخلوق بھی تو پیدا فرمائے گا ہمارے پاس تو اس سے زیادہ علم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا. اب آپ کے پاس علم ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب آپ کا امتحان نہیں ہوگا؟ یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ جتنا آپ نے سیکھا ہے کیا آپ اس کو عمل میں لائے ہیں، کیا اس علم نے آپ کو فائدہ دیا ہے. تو ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو ذرا اس بات کا ثبوت دو. تو فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ فرشتوں نے یہی کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تیری ذات تو بہت پاک ہے اور ہمارے پاس صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں کوئی علم مل ہی نہیں سکتا جو اللہ نہ چاہے. آپ کے اور میرے پاس جو علم ہے، جتنا بھی علم ہے، چاہے وہ دنیاوی کوئی علم ہے، چاہے وہ سائنس کا علم ہے، چاہے وہ گھریلو زندگی کا علم ہے، جو بھی ہمارے پاس علم ہے ہمیں اس کو صحیح طور پر استعمال کرنا ہے. وہ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہے. جتنا زیادہ ہو سکے دوسروں کی خدمت میں، دوسروں کی مدد میں اور احسان کرنے میں لگائیں. ایسا نہ ہو کہ کل اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے سوال کریں کہ جو علم میں نے تمہیں دیا تھا اس سے کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچایا. اور ہم یہ کہہ کے نہیں چھوٹ سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس تو علم ہی نہیں تھا. جس کے پاس جتنا علم ہے کیا اس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے؟ بس آپ اپنے آپ سے سوال کریں اس چیز کا. جیسے اس سورہ بقرہ کی آیت میں بھی ہے نا، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. آیت الکرسی کی آیت ہے یہ، کہ اس کے علم میں سے کوئی کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا مگر جو وہ خود دینا چاہے. یعنی جب تک اللہ نے یہ چاہے گا ہمارے پاس علم بھی نہیں آ سکتا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کیا حکم دیا؟ دوسری آیت میں ہے کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ. جب آدم علیہ السلام نے ان کو نام بتائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا فرشتوں سے کہ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں آسمان اور زمین کی ان تمام چیزوں کو جانتا ہوں. یہ والی آیت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جانتا ہوں جو آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، اور جو تمہارے دلوں میں ہے اور جو تم نے بول دیا. یعنی ہم اپنے دلوں میں جو بھی چیزیں پالے ہوئے ہیں، اچھی ہیں بری ہیں، ہماری نیت کیا ہے پڑھنے کی، سمجھنے کی، یا ہم کسی کے بارے میں کیا انٹینشنز رکھتے ہیں، کہ ہمارے دل میں کوئی حسد بغض کچھ بھی ایسی ال فیلنگس تو نہیں ہے جو دلوں کی بیماری کا سبب ہے، وہ بھی اللہ جانتا ہے. اور جو ہم کرتے ہیں جو ساری دنیا نے نہیں دیکھا، اللہ نے دیکھ لیا. ایک قول کے مطابق یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اعلم ما تبدون، یعنی میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو. اس سے مراد کیا ہے؟ فرشتوں کا یہ بات کہنا کہ اللہ تعالیٰ آپ زمین میں ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے جو فساد کرے گی. ما کنتم تکتمون، یعنی وہ کیا چھپاتے تھے جو ان کے دل میں تھا. اس سے مراد یہ بھی ہے کہ ابلیس کا اپنے دل میں تکبر کا جذبہ رکھنا کہ میں اس سے بہتر ہوں، اور آدم علیہ السلام سے اپنے آپ کو افضل سمجھنا، یہ چیز بھی اسی میں آتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو فرشتوں کا تو دوسرے قول کے مطابق ما کنتم تکتمون میں فرشتوں کے اس خیال کی بھی تردید مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی مخلوق پیدا نہیں فرمائے گا جو ہم سے زیادہ علم والی ہو. ہم کبھی ایسا سوچیں نا کہ ہم سے زیادہ نالج یا ہم سے زیادہ اس چیز کو تو کوئی بہتر کر ہی نہیں سکتا، یہ کھانا ہم سے بہتر کوئی بنا ہی نہیں سکتا، یہ کام ہم سے بہتر کوئی کر ہی نہیں سکتا. تو اس چیز میں انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو علم اللہ نے ہمیں دیا ہے اس سے بہتر بھی علم ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسروں کو بھی دے سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ اب یہ دیکھیے یہاں سے ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے، اس میں پوری سٹوری آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو بنایا، اس کے بعد ان دونوں کو جنت میں رکھا. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اس درخت کے پاس مت جانا. پھر کیا ہوتا ہے؟ شیطان ان کو بہکا دیتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور وہ اس پھل میں سے، اس درخت میں سے کھا لیتے ہیں.
اس کے بدلے میں کیا ہوتا ہے؟ ان کا لباس اتر جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے آگے والی آیات میں انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کی جو آئیں گی اس میں اس کے بارے میں پڑھیں گے. اور پھر اس کے بعد وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، گناہوں کے بعد اصرار نہیں کیا، توبہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پہ بھیج دیا. تو تخلیق آدم یعنی آدم علیہ السلام کو بنانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کتنا آسان تھا، اس بات میں ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو یہ مانتے ہیں کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. یہ بتانا مقصود اس لیے ہے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بنا باپ کے پیدا ہوئے، تو لوگوں کے لیے اس بات کو ایڈمٹ کرنا بہت مشکل تھا. ان لوگوں کے مائنڈ میں یہ تھا کہ وہ اللہ ہی کی اولاد ہے جو اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کے بطن میں ڈالی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ان آیات کے ذریعے، سورہ آل عمران کی آیت کے ذریعے اس بات کو ریجیکٹ کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا حال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کا سا ہے کہ اس نے پہلے مٹی سے ان کا قالب، ان کا سٹرکچر بنایا، پھر فرمایا کہ انسان ہو جا، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کن، تو وہ ہو گئے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تو مدر بھی تھی، آدم علیہ السلام کے لیے تو نہ ہی مدر اور نہ ہی فادر. اس کے باوجود بھی ان کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے، ان کو پروفٹ ہی مانتے ہیں، ان کو بڑی شخصیت مانتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو انسانیت کا باپ کہتے ہیں، تو ان کو کیوں نہیں کہا اللہ کا بیٹا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ اس عقیدے کو ریجیکٹ کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے اگر ہوتے تو آدم علیہ السلام کیا ہوتے؟ پھر وہ تو نہ ماں کے بنا پیدا ہوئے نہ باپ کے ساتھ کے سہارے پیدا ہوئے. ایسے ہی سورہ ہجر میں بھی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اور جنوں کی تخلیق کے بارے میں فرمایا ہے. سورہ ہجر کی آپ آیت اگر کھولنا چاہیں تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے سجدے سے انکار کے بعد اس پر لعنت کی. ٹھیک ہے، آیت نمبر 26 سے ہے سورہ ہجر میں. اس میں یہ بتایا جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو کھن کھناتے ہوئے سڑے ہوئے غارے سے پیدا کیا. کیا چیز ہے وہ؟ مٹی، ایک ایسی مٹی جو کھن کھناتی ہوئی تھی. اور جنوں کو کس سے پیدا کیا؟ بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا. اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں کھن کھناتے سڑے ہوئے غارے سے ایک بشر بنانے والا ہوں، تو جب میں اس کو درست کر لوں، یعنی جب وہ پورا بن جائے اور اس میں اپنے پاس سے ایک روح پھونک دوں، تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا. فرشتے سب کے سب سجدے میں گر پڑے مگر ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ کیا جواب دیتا ہے ابلیس؟ میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو جسے تو نے کھنکھناتے ہوئے سڑے ہوئے غارے سے بنایا ہے سجدہ کروں. یعنی اس نے کیا کیا؟ اس نے اللہ کے حکم کو نہیں دیکھا، اس نے یہ دیکھا کہ سامنے والا مجھ سے حقیر ہے، میں اس کے آگے سجدہ کیوں کروں؟ آئی ایم سپیریئر، میں بڑا ہوں، میں زیادہ بہتر ہوں، میں اس کا خیال کیوں کروں؟ اس نے اللہ کو نہیں دیکھا، اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برسے گی. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جس بھی بات کا حکم دیتا ہے، چاہے وہ ہمیں اپنی مرضی کے خلاف لگ رہا ہو، اس میں ہمیں جھکنا کیوں نہیں پڑ رہا ہو، ہماری اپنی عزت کے اوپر کیوں بات نہ آ رہی ہو، اللہ کا حکم ہے تو ہمیں اس کو ماننا ہے. ادروائز کیا ہوگا؟ جس طرح سے ابلیس پہ اللہ کی لعنت ہوئی ہے، نافرمانی کے سبب ہم پر لعنت ہو جائے گی. پھر آگے سے وہ کیا کہتا ہے؟ پروردگار مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے. اس نے مہلت مانگی، فرمایا کہ تجھے مہلت دی جاتی ہے وقت مقرر قیامت کے دن تک. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے ٹائم دیا قیامت کے دن تک. اس نے کہا کہ پروردگار جیسا تو نے مجھے راستے سے الگ کیا ہے، میں بھی زمین میں لوگوں کے لیے گناہوں کو آراستہ کر کے دکھاؤں گا اور سب کو بہکاؤں گا. آپ یہ دیکھیں، غرور کی انتہا ہے کہ اس نے نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر ہی سارا بلیم ڈال دیا کہ آپ نے مجھے بہکایا ہے اور میں کیا کروں گا؟ بدلہ ان سے لوں گا، کیونکہ ان کی وجہ سے آپ نے مجھے راستے سے ہٹایا ہے نا، تو میں ان کو گناہوں کو اٹریکٹیو کر کے دکھاؤں گا، گناہوں کے نام بدل بدل کے دکھاؤں گا، لوگوں کو یہ بولوں گا کہ تمہارا فائدہ اسی میں ہے، یہی کام کرو، اور لوگ کیا کہیں گے؟ دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے ورنہ ہمارا نقصان ہوگا، اور ان سب کو بہکاؤں گا. ہاں،
ایک کنڈیشن ہے دیکھیے، ان میں سے جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر قابو پانا مشکل ہے، یعنی جو اللہ کے مخلص بندے ہوں گے، جو اپنے آپ کو اللہ کا بنا لیں گے، اللہ کے حکم کے آگے جھک جائیں گے اور ہر کام خالص اللہ کے لیے کریں گے، وہی بندے اس کے وار سے بچ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا راستہ ہے، یعنی ایک راستہ آپ کو پتہ چل گیا، اہدنا الصراط المستقیم، کہ جو بندے خالص ہیں وہی اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تجھے کچھ قدرت حاصل نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تجھے کچھ قدرت حاصل نہیں کہ ان کو گناہ میں ڈال سکے، ہاں گمراہوں میں سے جو تیرے پیچھے چل پڑے ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے، جو لوگ اس کو فالو کرنے لگیں گے ان سب کو اللہ تعالیٰ نے آلریڈی جہنم الاٹ کر دی ہے، ان کے 7 دروازے ہیں، یعنی جہنم کے 7 ڈورز ہیں، یہ بھی آپ کو پتا چل گیا، اور ہر ایک دروازے کے لیے ان میں سے جماعتیں تقسیم کر دی گئی ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دروازوں پہ بھی ان لوگوں کی سمجھ لیں آپ نام مینشن ہو گئے کہ یہ بندہ یہاں سے گزرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کامل علم کی وجہ سے یہ جانتا ہے کہ میرے یہ فلاح بندے گنہگار ہوں گے تو وہ اس دروازے سے گزر کے جائیں گے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہ سمجھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہم کو وہاں بھیجا ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نہ اپنے انبیاء بھیجتے، نہ آپ کے میرے ہاتھ میں اس وقت یہ قرآن ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کرنے کا وقت یہی ہے، ادروائز اگر ہم گمراہ ہو گئے تو کیا پتا ہمارا بھی نام اس جہنم کے دروازے پہ نہ لکھا ہو۔ اللہ حافظنا، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ سورہ سواد کی آیت ہے کہ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، جب اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن شیطان اکڑ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابلیس، جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، آپ کی اور میرے عزت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان جیسی مخلوق کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور ہم اپنے آپ کو دوسروں کے آگے جھکاتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں کو دوسروں کے آگے پھیلاتے ہیں اللہ کے سوا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا؟ کیا تو غرور میں آ گیا یا تو اونچے درجے والوں میں سے تھا؟ یعنی اب اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ تو غرور میں آ گیا یا تو اپنے آپ کو اونچے درجے والوں میں سمجھتا ہے؟ تو کیا بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ سو مائنڈ یور ورڈز، اگر کبھی بھی آپ کے دل میں یہ خیال آئے کہ میں فلاں شخص سے یا فلاں جماعت سے یا کسی بھی چیز سے بہتر ہوں، تو اپنے آپ کو فوراً اس چیز سے پکڑ لیں کہ کہیں ہمارے اندر یہ ابلیس کی صفت تو نہیں آ رہی، کیونکہ اللہ جانتا ہے کون کس سے بہتر ہے، ہم نہیں جانتے۔ کسی بھی بیسس پہ، چاہے کوئی آپ کو قرآن پڑھانے والا ہو، چاہے کوئی آپ کو نماز سکھانے والا ہو، کوئی کسی کا عمل نہیں جانتا، اسی لیے کسی کو حقیر نہ سمجھے کبھی، اور اپنے آپ کو اس نے آگ سے پیدا ہونے کی وجہ سے برتری دی، اور آدم علیہ السلام کے وہ مٹی سے بنے ہیں اسی لیے ان کو ریجیکٹ کر دیا۔ تو کسی کو کسی سوشل اکنامک سٹیٹس کی وجہ سے یا کسی کو رنگ کی وجہ سے، کاسٹ کی وجہ سے اپنے سے کمتر سمجھنا، یہ ساری چیزیں شیطانی صفت میں سے آتی ہیں۔ پھر دیکھیے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ جو حدیث میں بھی مینشن ہے، پہلے ایک حدیث آپ کو بتاتی ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کیا فرماتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام زمین میں سے جمع کی گئی مٹھی بھر خاک سے پیدا فرمایا، یعنی تمام زمین میں سے مٹھی بھر خاک لی اللہ تعالیٰ نے، تھوڑی سی یہاں تھوڑی سی یہاں سے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ آدم علیہ السلام کی اولاد بھی طرح طرح کی مٹی کے مطابق پیدا ہوئی، کچھ لوگ آپ دیکھیں گے سفید ہوتے ہیں، کچھ ریڈ ہوں گے، کچھ بلیک ہوں گے، اور ان کے درمیانی رنگوں کے بھی، یعنی کچھ لوگ نیک بھی ہوں گے، بد بھی ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو بہت نرم دل ہوں گے، کچھ ہوں گے جو بہت ہارڈ آپ کو ملیں گے، اور کچھ جو ہوں گے درمیانی طبیعت کے ہوں گے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے لیکن سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک جیسا بنایا ہے۔ برتری کس بیسس پر ہے؟ صرف تقوی کے بیسس پر، جو جتنا اللہ سے ڈرے گا اور نیک عمل کرے گا اتنا اللہ کے یہاں وہ محبوب ہے۔ کوئی کلر، کوئی کاسٹ آپ کو اللہ کے یہاں اونچا درجہ نہیں دے گی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا تاکہ ابلیس آپ سے بڑائی کا دعویٰ نہ کرے، ٹھیک ہے؟ چنانچہ کیا ہوا؟ اس نے آپ کو انسانی صورت میں پیدا فرمایا، ٹھیک ہے؟
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب جب آدم علیہ السلام کا پتلا بنا دیا تو انسانی صورت میں بنایا. آپ جمعے کے دن جس کی مقدار 40 سال تک تھی، اس وقت کی بات ہے جب آدم علیہ السلام کو کریٹ کیا جا رہا تھا، مٹی کے بنے ہوئے ایک جسم کی صورت میں پڑے رہے. فرائیڈے کے دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا ہے اور ابھی ان کے اندر جان نہیں ہے، صرف ان کا پتلا پڑا ہوا ہے. فرشتے وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو اس جسم کو دیکھ کر وہ ڈر جاتے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے ایسی کوئی چیز دیکھی نہیں تھی. اب ابلیس سب سے زیادہ خوف زدہ ہوا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، شیطان انسان سے ہمیشہ سے ڈرتا ہے. وہ یہ ڈرتا ہے کہ یہ مجھ سے برتری نہ لے جائے، اس چیز سے ڈرتا ہے کہ یہ سب جنت میں نہ چلے جائیں، اس چیز سے ڈرتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے زیادہ فوقیت کیسے دے دی. تو آپ شیطان سے نہ ڈریں کیونکہ شیطان آپ سے ڈرتا ہے. شیطان کے سامنے آپ ایک دم اسٹرانگ ہو کے کھڑے ہوں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے اللہ کے حکم فالو کرنے ہیں. شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا، ہم سجدے کریں گے اللہ کے آگے انشاءاللہ جتنے زیادہ ہو سکیں. پھر کیا ہوا آپ دیکھیے آگے کہ جب ابلیس وہاں سے گزرتا تو ان کے جسم پر، آپ سمجھے جیسے کہ ہاتھ پیر مارنا نہیں ہوتا کہ کسی کو ہم مارتے ہیں، ہاتھوں سے مارا، پیروں سے مارا، اس طرح سے ضرب لگاتا. تو کیا ہوتا، اس کی وجہ سے ایک آواز نکلتی مٹی سے، جیسے آپ مٹی کے برتن پہ آپ مارتے ہیں نا کبھی ہاتھ، تو ایک آواز سی نکلے گی مٹی سے. تو وہ آواز جو ہے وہ اس مٹی میں سے نکلی. جیسے سورہ رحمان کی آیت میں آپ دیکھیں گے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ٹھیکری کی طرح بجنے والی مٹی سے پیدا کیا، ٹھیک ہے. تو یہ اس سے مراد ہے. پھر وہ کیا کہتا تھا، تجھے کسی خاص مقصد سے پیدا کیا گیا ہے. انٹیلیجنٹ تو وہ بھی تھا، ٹھیک ہے، اس کو آئیڈیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی خاص مقصد سے پیدا کیا ہے، ادروائز فرشتے اور عبادت کرنے والے مخلوق بہت ہے اللہ کے پاس. پھر وہ اس کی خاکی بدن میں منہ کی طرف سے داخل ہوا، یعنی اب شیطان منہ کی طرف سے انٹر کرا آدم علیہ السلام کی باڈی میں جو کہ ابھی لائف لیس تھی اور نیچے سے نکل گیا. پھر اس نے کیا کہا فرشتوں سے آ کے کہ اس سے مت ڈرو، تمہارا رب سمد ہے لیکن یہ تو کھوکھلا ہے، یعنی اندر اس کے کچھ بھی نہیں ہے، وہ بالکل کھوکھلا ہے پتلا. اگر مجھے اس پر قابو دیا گیا تو میں اسے ضرور تباہ کر دوں گا. وہیں سے اس کی جیلسی سٹارٹ ہو گئی، ٹھیک ہے. پھر جب وہ وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے اس جسم میں روح ڈالنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے کہا کہ تم سجدہ کرنا. اب جب روح ڈل گئی تو وہ سر کی طرف سے ڈالی، اللہ تعالیٰ نے روح جو ہے وہ سر کی طرف سے ڈالی. تبھی آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی، ٹھیک ہے. پھر فرشتوں نے کہا کہیے الحمدللہ، ان کو سکھایا کہ الحمدللہ کہیے چھینک آنے پر. تو اس کے بعد کیا ہوا، انہوں نے کہا الحمدللہ. پھر فرمایا کہ رحمہ کا ربک، یعنی تیرے رب نے تجھ پر رحمت فرمائی. جب بھی کوئی چھینکتا ہے الحمدللہ تو ہم کہتے ہیں نا یرحمک اللہ، تو انہوں نے کہا یا رحمہ کا ربک، یعنی تیرے رب نے تجھ پر رحمت فرمائی. جب روح جو ہے آنکھوں میں داخل ہوئی تو آپ کو جنت کے پھلوں پر نظر پڑی کہ وہاں اتنے سارے فروٹس لٹکے ہوئے ہیں. اب جب پیٹ میں روح جا رہی تھی تو اب آپ کو کیا ہوا، اب آپ کو بھوک کا احساس ہونے لگا، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آپ جلدی سے جنت کی پھلوں کی طرف لپکنے لگے. ابھی ٹانگوں میں آپ کے روح نہیں گئی تھی، یعنی ابھی ٹانگیں لائف لیس تھی، ان کو یہ آئیڈیا نہیں تھا، بٹ ان کو یہ لگا مجھے بھوک لگ رہی ہے، یہ کھانے کی چیز ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں علم ڈالا ہوا تھا. اب کیا ہوا کہ وہ اٹھے لیکن اٹھ نہیں پائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، خلق الانسان من عجل، یعنی انسان تو جلد بازی کا بنا ہوا ہے، اس کے اندر ہمیشہ سے جلد بازی رہی ہے، اس کی فطرت میں ہی شامل ہے یہ جلد بازی. پھر حضرت انس کیا فرماتے ہیں، یہ بات بتانے کی وجہ کیا ہے، آپ حدیث میں دیکھیں گے یہ، ٹھیک ہے، مسند احمد کی حدیث ہے کہ حضرت انس سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو جب تک چاہا انہیں بلا روح کے ایسے ہی پڑا رہنے دیا. اب ابلیس آپ کے ارد گرد چکر لگاتا تھا. جب اس نے دیکھا کہ یہ جسم کھوکھلا ہے تو اسے معلوم ہو گیا کہ یہ ایسی مخلوق ہے جو اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے گی. پھر کیا فرمایا، اس کے آگے اور بھی ورڈز ملتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام میں روح ڈالی گئی اور روح سر تک پہنچی تو آپ کو چھینک آ گئی. آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحمت فرمائے گا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کا قد کتنا تھا، 60 ہاتھ، ٹھیک ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں آپ کے سامنے ایک حدیث مینشن ہے آپ کی سکرینز پر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھ سے کہا اللہ دا ایگزالٹڈ دا گلوریس کریٹڈ ارتھ، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا زمین کو بنایا سیٹرڈے کے دن، ہفتے کے دن، پھر پہاڑوں کو بنایا سنڈے کے دن،
ٹھیک ہے. پھر ٹریز بنائے منڈے کے دن. اس کے علاوہ لیبرز جو جتنی بھی چیزیں تھی اس کے اندر جو انسانوں کو ضرورت ہوگی وہ ٹیوزڈے کے دن بنائی. نور کو یعنی روشنی کو جس کے اندر سن بھی آ سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے وینسڈے کے دن بنایا. پھر ہی اسپریڈ آؤٹ اینیملز آف آل کائنڈز جتنی بھی مخلوق تھی ان سب کو تھرسڈے کے دن بنایا. اور آدم علیہ السلام کو جیسے ابھی ہم نے پڑھا کب بنایا؟ آفٹرنون آن فرائیڈے. یا پھر اٹ واز دی لاسٹ آور آف فرائیڈے یعنی جمعے کے دن آدم علیہ السلام کو بنایا دوپہر کے اور رات کے بیچ میں. تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو فرائیڈے کے دن بنایا گیا. پھر یہاں پر آپ یہ دیکھیے یہ جو حدیث میں نے ابھی بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سکھایا کہ آپ کو کیا کرنا ہے. سلام ہمیں کہاں سے ملا؟ پہلے آپ یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کو 60 ہاتھ لمبا فرمایا یعنی وہ 60 فیٹ. 60 ہاتھ ہو گئے. 60 ہاتھ کا مطلب ہو گیا کہ کتنے فیٹ ہو جائیں گے؟ 60 کیوبٹس ٹال. اس کے آگے شاید مینشن ہوگی حدیث. پھر دیکھیے اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر فرمایا کہ جا اور ان ملائکہ کو سلام کر. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی آدم علیہ السلام سے کہا کہ ان فرشتوں کو جا کے آپ سلام کریے اور دیکھیے گا کہ وہ کن لفظوں میں آپ کو جواب دیتے ہیں. وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا طریقہ سلام ہوگا یعنی اسی طرح سے تم کو کیا کرنا ہے؟ ایک دوسرے کو سلام کرنا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ آدم علیہ السلام گئے اور کہا السلام علیکم. فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انہوں نے ورحمۃ اللہ کا اور اضافہ کر دیا. بس جو کوئی بھی جنت میں داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کی شکل میں ہی ہوگا. یعنی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب بھی ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ تو آدم علیہ السلام کی ہی ہمیں ہائٹ ملے گی. آدم علیہ السلام کے بعد انسانوں میں اب تک جو ہے قد چھوٹا ہوتا آ رہا ہے. یعنی اس وقت جو تھے سب 60 اس کے تھے 60 کیوبٹ کے. اس کے بعد کیا ہوا؟ دھیرے 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 ہماری ہائٹ جو ہے وہ کم ہوتی چلی گئی. ٹھیک ہے. اب قیامت تک میں یہ کم ہوتی جائے گی لیکن جب ہم جنت میں داخل ہوں گے تو ہماری ہائٹ اتنی ہی ہوگی. پھر یہ بتایا گیا کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے. اس دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. اس دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا. اس دن انہیں وہاں سے نکالا بھی گیا اور اسی دن قیامت آئے گی. ٹھیک ہے. یہ دیکھیے یہ دونوں حدیث آپ کے سامنے ہیں کہ سب سے بہترین دن جمعے کا ہے. کیا چیزیں ہوئی ہیں جمعے کے دن؟ اب آپ کو یہ باتیں یاد ہونی چاہیے فنگر ٹپس پہ. 4 چیزیں ہیں. سب سے پہلے آدم علیہ السلام جمعے کے دن پیدا ہوئے. اسی دن وہ جنت میں داخل ہوئے. ٹھیک ہے. اور اسی دن وہ جنت سے نکالے گئے. اور لاسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ کہ قیامت بھی اسی دن آئے گی. ٹھیک ہے. تو یہ سامنے دیکھیے آپ ہاؤ ٹال واز آدم. آپ کے سامنے ایک پکچر آ رہی ہے. اس میں ایک لمبا سا آدمی ہے اور ایک نیچے بالکل چھوٹی سی پکچر آپ دیکھیں گے وہ ایک نارمل انسان ہے آپ اور میں ہماری طرح. اور یہ آدم علیہ السلام کی ہائٹ مینشن ہے. دیکھیے 30 میٹرز 30 میٹر لمبا انسان ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ ہوگا جب ہم جنت میں جائیں گے تو ہمیں یہی ہائٹ واپس مل جائے گی. آدم علیہ السلام کو اللہ نے اسی طرح بنایا تھا. یعنی آپ یہ دیکھیے اس سے اور چیزوں کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جنت میں یہ ساری چیزیں ہوں گی اور جتنا جتنا بڑا اللہ تعالیٰ ہم کو قد دے گا نعمتیں بھی اتنی زیادہ ہوں گی. جنت بھی اتنی ہی بڑی ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم کو وہاں پہ ملنے والی ہیں انشاءاللہ. پھر یہ والی حدیث دیکھیے اینڈ ہی کریٹڈ آدم آفٹر عصر آن فرائیڈے. عصر کے بعد بنایا. دا لاسٹ کریشن ایٹ دی لاسٹ آورز آف دی آورز آف فرائیڈے. یعنی جو آخری مخلوق اللہ نے بنائی وہ آخری گھڑیوں میں جمعے کی. یعنی لیٹ آفٹرنون اینڈ دی نائٹ. مغرب سے پہلے اور ظہر کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنایا. ٹھیک ہے. جمعے کی آخری گھڑیوں میں بنایا گیا آدم علیہ السلام کو. پھر آدم علیہ السلام کو جو آنر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو جو رسپیکٹ ملی ان کو اس علم کی وجہ سے ملی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا تھا. اور شیطان نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کرا. اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ کافروں میں سے ہو گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آدم علیہ السلام کی عزت تھی اور آدم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد کی بھی. ٹھیک ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. اپنی روح ڈالی. فرشتوں کو سجدہ کروایا. اس کے بعد ان کو علم بھی دیا. پھر اب دنیا میں جب ان کو بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر پیغمبر بھی بھیجے. اپنی کتاب بھی بھیجی. ٹھیک ہے. تو یہاں سے انسان کی عزت کا اور اس کے مرتبے کا پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بالکل ہلکے میں نہ لیں. ہم اپنے آپ کو کسی سے کم نہ سمجھیں. کسی سے مطلب یہ ہے اگر ہم یہ فیل کرتے ہیں کہ ہمارے اندر بہت سارے فلاز ہیں تو آپ کو پتا ہوگا جتنا زیادہ علم آپ کے اندر آتا جائے گا اتنی زیادہ آپ کی اللہ کے یہاں قدر و قیمت بڑھتی جائے گی.
اور علم سے کیا مطلب ہے، جیسے میں نے کوشچن میں بھی پوچھا تھا، علم سے مطلب ہے علم نافع، وہ علم جو ہمیں فائدہ دے، وہ علم جو ہمیں اللہ تعالیٰ کا تعارف کرائے، وہ علم جو ہمیں دوسروں کو بینیفٹ پہنچانے میں مدد کرے. ایسا علم نہیں جو صرف کتابی علم ہو یا پھر دوسروں پہ رعب ڈالنے کے لیے ہو اور اس کے بعد کیا کریں، ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں. پھر دیکھیے یہ قرآن میں اور جگہ آیات ملیں گی آپ کو آدم علیہ السلام کی عزت میں. ایک یہ والی آیت ہے جیسے ابھی ہم نے بتایا، اور ایک یہ دیکھیے، انڈیڈ اللہ چوز آدم اینڈ نوح اینڈ دی فیملی آف ابراہیم اینڈ دی فیملی آف عمران اوور دی ورلڈس، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام عالم میں ان لوگوں کو چوز کیا، جس میں سب سے پہلے آپ کو آدم علیہ السلام کا نام دکھے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد باقی پیغمبروں کا بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چوز کیا آل اوور دی ورلڈ، جتنی بھی دنیا ہے ان کے اوپر. پھر سجدہ کرنے والے فرشتے. اب یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں کیا بتاتا ہے کہ فرشتوں کو حکم دیا گیا. اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ وہ کون سے فرشتے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا؟ وہی والے فرشتے جو اس وقت آسمان میں موجود تھے، یا ساری دنیا کے فرشتے، یا زمین کے فرشتے؟ تو اس میں الگ مختلف مفسرین کی الگ الگ رائے ہیں. یہ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ جتنے بھی فرشتے ہیں، جتنے بھی اللہ نے فرشتے بنائے، ان سب کے لیے یہ حکم تھا کہ سب کے سب سجدے میں گر جائیں جہاں پہ بھی ہوں. ٹھیک ہے، اور بعض کا کیا کہنا ہے کہ صرف زمین کے فرشتے جو اللہ تعالیٰ زمین پہ بھیجتے تھے یا بھیجنے والے تھے، صرف ان کو حکم دیا اس وقت وہاں بلا کے کہ آپ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں. لیکن جو آیات کے کانٹیکسٹ میں اور حدیث میں بھی جو یہ ورڈز ہیں، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتُ، اللہ نے آپ کو اپنے فرشتوں سے سجدہ کروایا. اس سے زیادہ تر کی یہی راجح قول پایا جاتا ہے کہ جتنے بھی فرشتے تھے سب کو، کیونکہ ابلیس بھی وہیں پر ہی موجود تھا اور فرشتے بھی تھے. اب ابلیس جو ہے وہ فرشتوں میں سے تو تھا نہیں، وہ تو جنات میں سے تھا. تو اسی لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا سجدہ کرنے کا، تو انہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، لیکن ابلیس نے حسد کی وجہ سے ریجیکٹ کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے دربار سے نکال دیا اور اس کو دھتکار دیا، اور جیسے ہم نے پیچھے پڑھا لعنت ڈال کر اس کو شیطان مردود بنا دیا. ابھی تک اس کا نام آپ کو ابلیس پتا تھا، اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا. مردود، رد کیا ہوا، ریجیکٹڈ. اور شیطان، شیطان کا مطلب بھی میں نے آپ کو بتایا تھا اسٹارٹنگ کی کلاسز میں. اس کے میننگ ہوتے ہیں گہرا کنواں، بہت دور، یعنی ایک گہرا کنواں ہوتا ہے جو جس کا آپ ڈیپتھ دیکھ ہی نہیں پاتے، اتنا گہرا ہوتا ہے وہ. تو شیطان اللہ کی رحمت سے اتنا دور ہے، اتنا اس نے اپنے آپ کو اللہ سے دور کر لیا ہے کہ اس کے لیے یہ نام پڑا. ٹھیک ہے، شیطان مردود. پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیج دیا. اب دیکھیے حوا علیہ السلام کو کیسے بنایا گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، سورہ نساء کی آیت ہے کہ لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا. پھر یعنی آدم علیہ السلام سے حوا علیہ السلام، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد اور عورت پیدا کر کے زمین پر پھیلا دیے. یعنی جتنے بھی اللہ تعالیٰ اولاد پیدا کرواتا ان سے، وہ سب زمین میں پھیلتے گئے. پھر آگے اللہ تعالیٰ اس بات کو بتانے کے بعد کیا کہتا ہے، بی کیئرفل آف یور ڈیوٹی ٹوورڈز اللہ، اللہ سے ڈرو جس کے نام کو تم اپنی حاجت پورا کرنے کا ذریعہ بناتے ہو. یعنی ہم ایک دوسرے سے کبھی بھی کہتے ہیں نا کہ اللہ کے نام پہ دے دو یا اللہ کے لیے رک جاؤ، ایسا مت کرو، تو ہم کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے سے روکتے ہیں، ایک دوسرے کو اللہ کا نام دے کے، اللہ کا واسطہ دے کے ہیلپ مانگتے ہیں. یا پھر آپ یہ سمجھیے جو ریلیشنز ووم سے ہوتے ہیں، یعنی وہ رشتے جو ہمیں اپنے ماں باپ سے ملے ہوتے ہیں، ان رشتوں کو مت توڑو. ٹھیک ہے، اس سے بچو، قطع رحمی سے بچو. ٹھیک ہے، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، واچنگ اوور یو، اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے. سورہ نساء کی آیت ہے، فرسٹ آیت میں آپ کو ملے گی. ایسے ہی سورہ آراف میں بھی کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ اللہ ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے راحت حاصل کرے. یو مے لیو ان ہارمنی اینڈ لو. یہاں سے آپ کو پرپس آف میرج ملتا ہے کہ جو شادی کا اللہ تعالیٰ نے کانسیپٹ دیا ہے وہ کسی بھی طرح ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف فن کے لیے کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے صرف مزے حاصل کرنے ہیں آپ کو، یا صرف آپ کو ٹائم پاس کرنا ہے. شادی کا مقصد اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے، جسے آپ کو اور جگہ بھی ملے گا، جسے آپ کو اللہ کی مخلوق کو آگے بڑھانا ہے، پلس ہسبینڈ اور وائف کو ایک دوسرے کے لیے اللہ نے سکون کا ذریعہ بنایا ہے. تم ایک دوسرے سے راحت حاصل کرو.
حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی بائیں طرف، بائیں مطلب لیفٹ سائڈ کی چھوٹی پسلی سے پیدا کیا جب آدم علیہ السلام سو رہے تھے، اور پسلی کی جگہ وہاں پر گوشت سے فلنگ کر دی، یعنی جو حصہ پسلی کا تھا وہاں پہ گوشت بھر دیا. ٹھیک ہے. اور پھر حضرت ابو ہریرہ کی بھی حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، عورتوں سے حسن سلوک کی نصیحت قبول کرو کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، اور سب سے ٹیڑھی پسلی وہ ہے جو سب سے اوپر والی ہے. اگر تو اس پسلی کو سیدھا کرنا چاہے گا تو اسے توڑ بیٹھے گا. یعنی اگر ہم زیادتی سے یا پھر سختی کے ساتھ عورتوں کے ساتھ میں رویہ رکھیں گے تو کیا ہوگا، وہ سیدھی تو نہیں ہوں گی بلکہ وہ ٹوٹ جائیں گی. اور اگر اسے ایسے ہی چھوڑ دے گا تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی. یعنی اگر ان کو نرمی کے ساتھ، لچک کے ساتھ آپ ڈیل کریں گے تو وہ آپ کے ساتھ بالکل بیسٹ طریقے سے رہیں گی. اسی لیے عورتوں سے حسن سلوک کی نصیحت کو قبول کرو، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا لوگوں کو یہ پیغام پہنچائیے کہ حدیث کے الفاظ ہیں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ عورتوں سے نرمی اور حسن سلوک کا برتاؤ کرو. ٹھیک ہے. پھر یہ بتایا کہ تو اور تیری بیوی جنت میں رہو. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور ان کی وائف کو جنت میں رہنے کا حکم دیا. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کے جنت میں داخل ہونے سے پہلے بنایا تھا، تبھی بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں جانے کے لیے کہا کہ وہ ان کو جنت کے، جب آدم علیہ السلام کو بنا دیا تھا اس کے بعد حوا علیہ السلام کو بنایا، تب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب تم دونوں جاؤ جنت میں رہو. ٹھیک ہے. اور ایک روایت میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے گھومتے پھرتے تھے اور ان کا کوئی ساتھی نہیں تھا، انہیں کسی طرح کا سکون نہیں مل رہا تھا. ایک بار وہ سو رہے تھے، جب وہ جاگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے سر کے پاس ایک خاتون بیٹھی ہیں. انہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی پسلی سے پیدا فرمایا تھا. تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں عورت ہوں. پھر فرمایا کہ تجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ کہا کہ تاکہ آپ مجھ سے تسکین حاصل کریں. پھر فرشتوں نے جو آدم علیہ السلام کی علم کی وسعت معلوم کرنا چاہتے تھے، یعنی وہ جاننا چاہتے تھے کہ واقعی ان کے پاس اتنا علم ہے، تو ان سے کہا کہ آدم ذرا اس کا نام تو بتائیے. تو آدم علیہ السلام نے کہا حوا. ان کو معلوم تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھا دیا ہوگا، اللہ عالم. تو ان کا نام حوا کیوں ہے؟ فرمایا وہ ایک زندہ وجود سے پیدا کی گئی ہیں. یعنی حوا جو ہے یہ زندہ وجود سے پیدا ہونے کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نام دیا. یہ تبری کی حدیث ہے، آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ابلیس کو جب بتایا گیا کہ اس کو سجدہ کرنا ہے تو اس نے انکار کر دیا. ٹھیک ہے. جیسے ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا، اس نے کیا کہا تھا کہ آدم کو مٹی سے بنایا گیا ہے. یہ ابلیس کا تکبر تھا کہ اس نے یہ بولا کہ اسے مٹی سے بنایا ہے، میں اس سے بہتر ہوں. تو یہاں پہ آپ دیکھیں ٹیسٹ آف ابلیس، ابلیس کا کیا ٹیسٹ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو کمانڈ کیا کہ سجدہ کرو تو اس نے ڈس اوبے کیا. ہی ڈس اوبیڈ دی ڈیوائن کمانڈ، اللہ کے حکم کو نافرمانی کرنا. اور بیکاز آف دس ڈس اوبیڈینس، اسی وجہ سے ہی واز ڈریون اوے فرام دا نیئرنس آف اللہ. یعنی اللہ کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سے اسے دوری ہوئی، ان کے قرب سے دوری ہو گئی. اینڈ بیکیم دا ہیڈ آف دا انمیٹس آف ہیل. اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں، جہنم میں جتنے بھی لوگ جائیں گے وہاں پہ ان سب کا ہیڈ بنا دیا. اینڈ دا ریسٹ آف انمیٹس آف ہیل ول گو ٹو دا ہیل فار فالوئنگ ابلیس. یعنی جتنے بھی لوگ اس کو فالو کرتے جائیں گے وہ سب جہنم میں جائیں گے. ٹھیک ہے. تو حضرت حسن بصری کیا فرماتے ہیں؟ اس کا قیاس تھا یہ سوچنا کہ ہم کسی فلاں شخص سے بہتر ہیں، یہ صرف ہماری اپنی سوچ ہے، ہم نہیں جانتے اللہ نے اسے کیا اسکلز دی ہیں. اسی لیے یہ ٹاپک اتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس بات کو سمجھے کہ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنا اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنا آپ کو کہاں لے جا سکتا ہے. ابلیس کو اس وقت یہ معلوم بھی نہیں تھا کہ وہ اتنی عبادت کرنے والا، اور صرف اس چیز پہ کہ اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کری، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی. کیونکہ ہم لوگوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھا نہیں ہے. وہ جنت میں تھا، اللہ تعالیٰ اس کے سامنے تھے، اللہ کا حکم بالکل کلیئر تھا اس کے سامنے، اس کے باوجود اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرے بندے جب تک معافی مانگتے رہیں گے ان کی توبہ قبول ہوتی رہے گی. وجہ کیا ہے کہ ہم ابھی نہ ہمارا ٹائم ختم ہوا ہے، جب تک ہماری سانسیں ہیں، نہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنے قریب سے دیکھا ہے، لیکن ہم اپنے ایمان کی بدولت اگر ہم کنٹینیوس نیک عمل کرتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں پختگی کر دیتے ہیں، ہمیں فالو کرنے میں ان چیزوں کو بہت آسانی ہو جاتی ہے جو کہ ہم ادروائز نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے. تو
یہ دیکھیے، صرف ایک سجدہ نہ کرنے پر ابلیس کو شیطان بنا دیا گیا، اور ہم کتنے سجدے چھوڑ کر خود کو مسلمان کہتے ہیں. یعنی ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہاں ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم کبھی نہ کبھی تو جنت میں چلے ہی جائیں گے. آپ یہ دیکھیں، صرف ایک سجدے کا انکار کیا، صرف ایک سجدے کا، اور اپنے آپ کو اس نے شیطان بنا دیا. ٹھیک ہے، عبادت گزار سے وہ اللہ کی رحمت سے دور بن گیا، پہنچ گیا. اور ہم کیا کرتے ہیں، یہ والی نماز چھوڑ دی، کسی بھی وجہ سے ہم نے رات کی نمازیں چھوڑ دی کیونکہ ہمیں شادی میں جانا ہے، ہمیں شام کی نمازیں چھوڑ دی کیونکہ ہمیں شاپنگ پہ جانا ہے. تو کہیں پر بھی ہوں، کسی بھی مقام پر ہوں، اپنی نماز، اپنے سجدے کو بالکل اپنے سے دور نہ کریں، کیونکہ وہ ایک لمحہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اللہ کی رحمت سے بہت دور لے جائے. ٹھیک ہے. پھر یہ دیکھیے، حدیث ہے کہ شیطان جو تھا اس نے کیا کیا. شیطان جب آدم علیہ السلام، سن آف ایڈم واز کمانڈیڈ، جب ابن آدم کو حکم دیا گیا کہ تم نماز پڑھو، اللہ کے آگے جھکو، تو اس نے سجدہ کیا اور اس کو جنت مل گئی. میں نے کیا کیا، اللہ کے حکم سے انکار کیا اور میں جہنم میں چلا گیا. یہ مسلم کی حدیث ہے، شیطان کہہ رہا ہے. یہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم ملا تو انسان نے اسے قبول کرا، ابن آدم نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے نہیں کیا. تو اگر ہم سجدہ نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنی نمازیں چھوڑ رہے ہیں کسی بھی وجہ سے، تو ہم بھی پھر شیطان کے برابر ہی ہوئے نا. تو اسی وجہ سے کیا ہوا، ابلیس کا اعلان جنگ ہوا، جو سورہ اعراف میں آپ کو ملے گا کہ اس نے اس بیسس پہ انسانوں سے دشمنی مول لے لی. شیطان نے کہا کہ مجھے تو نے ملعون کیا ہے، میں بھی تیرے سیدھے راستے پر ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا. یعنی شیطان ہم کو گمراہ کرنے کے لیے ہمارے راستوں پر بیٹھا ہوا ہے. پھر کیا کروں گا، ان کو آگے سے بہکاؤں گا، ان کو پیچھے سے بہکاؤں گا، رائٹ سائڈ سے بھی اور لیفٹ سائڈ سے بھی ان کو بہکاؤں گا. آگے سے بہکانے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہم آگے کچھ کرنے کا سوچ رہے ہیں، یا ہم اپنے فیوچر کے بارے میں، یا ہم اپنے آپ کو بہتر کرنے کا کچھ سوچیں گے، تو وہ آ کے ہمیں بہکائے گا پچھلی زندگی میں کہ تم نے تو اتنے گناہ کے کام کر دیا، اب اللہ تو تمہیں بخشے گا نہیں. رائٹ ہینڈ پہ ہو گیا کہ ہم نیکی کا کام کرتے ہیں تو ہمیں وہ تکبر میں ڈال دیتا ہے کہ تم تو اتنے اچھے ہو، اور فلاں بندہ دیکھو کتنا ذلیل ہے، کتنا حقیر ہے، وہ تو عبادت بھی نہیں کر رہا. اور الٹے ہاتھ میں یہ ہوگا کہ گناہوں میں اتنا زیادہ ڈبو دیا کہ تمہاری تو عبادت قبول ہی نہیں ہوگی، تمہارے تو اتنے گناہ ہے کہ تم جنت میں ہی نہیں جاؤ گے، تو اور گناہ کر لو، یا پھر گناہ کر لو ابھی، پھر بعد میں حج کر لیں گے. تو یہ ساری چیزیں اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا ہے کہ میں ان راستوں پر بیٹھوں گا. اور اس کے بعد وہ کیا فرماتا ہے کہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. یعنی شکر گزار نہیں ہوں گے بہت سارے بندے، اسی وجہ سے وہ شیطان کے بہکاوے میں آ جائیں گے. یا تو وہ اپنی کسی نعمت کے شکر گزار نہیں ہوں گے، یا اللہ تعالیٰ اگر انہیں آزماتا ہے تو کیا کرتے ہوں گے، اللہ نے مجھے سے کیوں لے لیا، اللہ نے مجھے ہی کیوں دے دیا یہ سب، مجھے ہی کیوں سزا دے دی. اللہ تعالیٰ پہ کمپلینس کمپلینس کمپلینس، اس طرح کیا ہوتا ہے، ہم ناشکرے ہوتے ہیں، تو ہمیں بہکنا بہت آسان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کے قول کے مطابق تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اس لیے میں انہیں گمراہ کروں گا، اور ہر جگہ گھات لگا کر بیٹھوں گا، اور انہیں گمراہ کرنے کے لیے ہر طرف سے آؤں گا. خوش نصیب وہی ہے جو اس کی مخالفت کرے، یعنی جو شیطان کے داؤ کو سمجھ لے، اسے سمجھ میں آ جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے، اس کو اپنے آپ کو وہ اس چیز سے روک لے. اور سراسر بدنصیب وہ لوگ ہیں جو اس کی بات مان لیتے ہیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ شیطان انسان کی ہر راستے میں اس کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے کیا کیا، اس کو جلا وطنی دے دی، یعنی وہ جنت سے نکل گیا، اور قیامت تک کے لیے وہ لعنتی اور مردود ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس سے کہا کہ جنت سے اتر جا، یا پھر یہ کہا جاتا ہے نا اخرج منہا، سورہ اعراف میں یہ لفظ ملیں گے آپ کو، اخرج منہا، اس سے نکل جا. ٹھیک ہے، اہبت منہا کا مطلب کیا ہوتا ہے، اتر جا، اور وہاں سے ہے کہ نکل جا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آسمان پر ہی تھا، وہاں سے اسے نیچے اترنے کا حکم دیا گیا ہے. جیسے آدم علیہ السلام سے کہا گیا تھا نا، ایسے ہی ابلیس کو بھی آسمان سے نیچے بھیجا گیا ہے زمین پر، اور اس مقام اور مرتبے سے اس کو محروم کر دیا گیا جو اسے عبادت کی وجہ سے ملا تھا. شیطان جو تھا وہ جنوں میں سے تھا، اب وہ فرشتوں کے ساتھ وہاں کیسے موجود تھا، یہ سوال اٹھنا چاہیے نا. اس نے اتنے سال اللہ کی عبادت کی تھی، اللہ کی اطاعت کی تھی، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کے ساتھ رکھ دیا تھا. اسی مقام پر جہاں فرشتے عبادت کرتے تھے، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی لوکیٹ کر دیا تھا. اس کی کن باتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ عزت لی، جو آج ہم مسلمانوں سے بھی ہماری انہی کیریکٹرسٹکس کی وجہ سے یہ عزت واپس لی جا رہی ہے. ان باتوں کو آپ نوٹ کر لیجئے. کون سی باتیں ہیں وہ، تکبر، حسد،
اور نافرمانی. یہ 3 پوائنٹ ان کو نوٹ کر لیجئے. تکبر، حسد اور نافرمانی، اس کی وجہ سے انسان کو مرتبوں سے اٹھا کر ذلت میں اور لعنت میں پھینک دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. حضرت ابو ہریرہ سے کیا روایت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آدم کا بیٹا سجدے کی آیت تلاوت کرتا ہے پھر سجدہ کرتا ہے تو شیطان ایک طرف ہو کر رونے لگتا ہے. اب آپ یہ امیجن کریے کہ جب بھی آپ نماز پڑھیں تو آپ اس چیز کو فیل کریے گا کہ جب نماز پڑھتے ہیں آپ تو شیطان آپ کا جو آپ کو بہکا رہا ہے وہ سائڈ ہو کے بیٹھ کے رونے لگے گا کہ ہائے افسوس، اس بندے کو، فلاں اللہ کی بندی کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اذان کی آواز آتی ہے، اسے نماز پڑھنے کو کہا جاتا ہے تو اس نے اللہ کا حکم مان لیا اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اسے جنت دے رہا ہے، لیکن میں نے حکم نہیں مانا، مجھے جہنم ملی. اب وہ آ کے نماز میں آپ کو بہکانے کی بہت کوشش کرے گا. آپ کو پورا کنسنٹریشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر رکھنا ہے، اس بات پر کہ ہمیں شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا. ان چیزوں کو جس کی وجہ سے شیطان مردود ہوا ہمیں اپنے اندر سے اگر ہیں تو نکالنی ہے، اور اگر ہمیں آ رہی ہوتی ہیں یہ ساری کیریکٹرسٹکس، یہ برائیاں ہم فیل کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سے بہت توبہ کرنی ہے اور زیادہ سے زیادہ وقت اپنا قرآن سمجھنے میں لگانا ہے، کیونکہ قرآن کے بنا کوئی ان فتنوں سے نہیں بچ سکتا. ایز سیڈ ارلیئر. ٹھیک ہے. یہ والی حدیث دیکھیے، آدم علیہ السلام کو جو دعا سکھائی گئی تھی آگے کی آیات میں آپ کو ملیں گی، ہم سب کو معلوم ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اللہ تعالیٰ میں نے ہی اپنے آپ پہ ظلم کیا. آدم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تو نے مجھے بہکایا کہ میں نے اس پیڑ پہ سے جا کے کھا لیا. یہ آدم علیہ السلام کا اقرار کرنا کہ میں نے غلطی کری اینڈ مجھے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اسی چیز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کو معاف کیا. ٹھیک ہے. اگر اللہ تعالیٰ تو نے مجھے معاف نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ میں لوزرز میں سے ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیے آپ کو یہ ورسز جو ہیں یہ بائبل میں بھی ملیں گی. بائبل میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ انفارمز us that firstly Eve was deceived by Satan. مطلب ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ سب سے پہلے حضرت حوا کو بہکایا گیا، شیطان نے ان کو بہکایا، دین انہوں نے آ کے اپنے ہسبینڈ کو بہکایا، تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پنشمنٹ دی اور حضرت حوا کو پنشمنٹ دی. اس کی وجہ سے کیونکہ آدم علیہ السلام نے ان کی بات مانی ان کو بھی پنشمنٹ ملی. ٹھیک ہے. whereas God called and blamed both Adam and Eve for the sin in the Quran. لیکن قرآن نے ان دونوں میں یہ نہیں کہا کہ حضرت حوا کی وجہ سے بہکایا گیا تھا، قرآن میں یہ مینشن ہے کہ ان دونوں کے اوپر بلیم ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑا سا آپ کو ڈفرنس ملے گا اور ہمیں اپنے قرآن کے ساتھ ہی جانا ہے. ان کی بک میں لیکن یہ واقعہ مینشن ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے. اور شیطان نے ہی ان دونوں کو بہکایا ہے. یہ قرآن میں لکھا ہے کہ شیطان نے ڈیسیوڈ بوتھ آف دیم، دونوں کو ہی بہکایا ہے. تو یہاں پہ دیکھیے آپ کی اور میری تخلیق کا مقصد واضح ہے. ان لاسٹ سلائیڈز میں اللہ کریٹڈ ناٹ دا جنس اینڈ ہیومنس ایکسیپٹ دے شوڈ ورشپ می الون، یعنی اللہ نے مجھے، آپ کو اور جنات کو، سب کو صرف اللہ کی ہی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے. اینجلز آر اوبیڈینٹ. اینجلز کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی بات مانتے ہی مانتے ہیں، ان کو تو ماننی ہی ہے. اور ہیومن بینگز جو ہیں ان کے پاس اختیار ہے، چاہے تو مانے چاہے تو نہ مانے. ٹھیک ہے. تو چاہے تو ہم مان کے فرشتوں کے درجے پہ پہنچ جائیں یا ان سے بھی اوپر، کیونکہ ہم نے تو اللہ کو دیکھا بھی نہیں ہے، ہم بنا دیکھے اللہ کی عبادت میں ہیں، یا چاہے تو ہم شیطان کی طرح ہو جائیں. یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. تو ہمیں یہاں سے کیا لیسنز ملتے ہیں؟ یہ باتیں سمجھنے والی ہے اس واقعے سے. آگے کا واقعہ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت سے اتارا آدم علیہ السلام کو تو اس کے بعد دنیا میں کیا کیا واقعہ پیش آیا، وہ نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ لیں گے. آدم علیہ السلام از سپیریئر ٹو اینجلز. obviously انسان کو اللہ تعالیٰ نے اینجل سے بہتر بنایا ہے. بیسٹ آف دا کریشن آف اللہ سبحانہ تعالیٰ از ہیومن بینگ، یعنی سب سے بیسٹ کریشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ انسان ہے، ہیومن بینگ ہے، جن کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اسی لیے ہم ایک رسپانسبل کریشن ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کوئی غیر ذمہ دارانہ ہے یا ہمیں کچھ بھی کسی بھی طرح ہم کسی کی بھی عبادت کرنے لگ جائیں کہ اپنے جیسے لوگوں کے آگے سر جھکانا شروع کر دیں یا پھر اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا شروع کر دیں. ہی از گیون اے لمیٹڈ پاور ٹو ایگزیکیوٹ. لیکن اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ کو پاور ملی ہے پر وہ لمیٹڈ ہے. ٹھیک ہے. لمیٹڈ اختیار، صرف ایک محدود حد تک آپ کو اختیار ملا ہے، اس کے آگے آپ کو اختیار نہیں ملا. ہی از ریسپانسبل. آپ اور میں اپنے ہر ایکشن، ہر عمل کے اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں کہ ہم نے ایسا کیوں کیا. ٹوٹلی آنسریبل. کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی آنکھوں سے چھپی ہوئی ہو. تو دی بیسٹ amongst us is the one who prepare for himself to go back to his eternal home. جو ہمارا ہمیشہ کا گھر ہے، ہمیں وہاں کی تیاری کرنی ہے، نہ کہ اپنے اعمال خراب کر کے اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی اپنے آپ کو رسوا کرنا.
سب سے بہترین کون ہے؟ جو وہاں کی عبادت کریں جو ہمیشہ کا گھر ہے ہمارا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.